صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ پروردگار نے فرمایا نبأنی اللطیف الخبیر، مجھے لطیف و خبیر پروردگار نے خبر دی ہے۔ کس نے؟ اللہ نے خبر دی ہے۔ کس کو؟ رسول کو۔ اللہ نے خبر دی ہے رسول کو کہ اے رسول تمہاری اطرت قرآن سے جدا نہیں ہوگی کبھی۔ اطرت نے دعویٰ نہیں کیا، ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، اللہ خبر دے رہا ہے اے رسول، اے نبی، یہ جو ہم نے قرآن دی ہے اور یہ جو ہم نے کوثر عطا کیا ہے نسل تمہاری مبارک، یہ عطرت، یہ اہل بیت، یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ جب قرآن کی سے جدا نہیں ہوں گے، یہ گواہی خدا دے محمد کو، تو کیا عصمت کے لیے کوئی اور دلیل چاہیے؟ بلند صلوات پڑھیں محمد عصمت کے لیے بہت بحث ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو رسول اللہ کو بھی معصوم نہیں سمجھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی معصوم نہیں تھے، ان سے بھی خطا ممکن ہے، خطا اجتہادی ممکن ہے، سہو ممکن ہے، نسیان ممکن ہے رسول اللہ سے۔ اچھا، جو رسول اللہ سے بھی سہو، نسیان و خطا اجتہادی کے قائل ہوں، وہ اگر علی کے بارے میں اور فاطمہ کے بارے میں اور حسن کے بارے میں اور حسین کے بارے میں کچھ کہیں تو ان سے تو بحث ہی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جن کے پاس عصمت کا تصور ہے کہ رسول پاک معصوم ہیں، قرآن معصوم ہے، قرآن معصوم ہے، رسول معصوم ہے، قرآن بھیجنے والا، نازل کرنے والا اور رسول بھیجنے والا خدا معصوم ہے، وہ معصوم خدا اپنے معصوم رسول سے کہہ رہا ہے کہ اس معصوم قرآن سے تمہارے اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے۔ اس الجبرا کو، اس تھیورم کو سلجھانے کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ خدا معصوم، بہت بحث ہوتی ہے اس پر نا، بہت بحث ہوتی ہے کہ صاحب عصمت پہ کوئی دلیل نہیں ہے، ہم انہیں معصوم نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، امام تھے، جیسے اور بہت سے امام تھے ویسے یہ بھی امام تھے، جیسے وہ فقیہ تھے یہ بھی فقیہ تھے، عالم تھے، بہت پرہیزگار تھے، بہت عبادت گزار تھے، مگر معصوم کا درجہ ہم نہیں دے سکتے۔ آپ نہ دیجئے۔ اللہ معصوم ہے، قرآن معصوم ہے، رسول معصوم ہے، یہ تین فیکٹر بالکل معصوم ہیں۔ وہ جو چھٹی ساتویں میں الجبرا پڑھایا جاتا ہے، اللہ معصوم، نبی معصوم، قرآن معصوم۔ اللہ معصوم اپنے نبی معصوم سے کہہ رہا ہے کہ جو قرآن معصوم ہے اس کے ساتھی بس ایک ہیں جو اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ سال دو سال نہیں، صدی دو صدی نہیں، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ روز محشر حوض کوثر پر میرے پاس آئے۔ رسول کی آنکھ بند ہونے سے لے کر رسول کے پاس حوض کوثر تک پہنچنے تک اہل بیت پیغمبر قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جو قرآن سے جدا نہ ہو ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
بھئی آج 21ویں صدی میں آج ایک مسلمان کی مشکل کیا ہے؟ کیا ہے مشکل؟ آج ہمارے سامنے جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے، آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آج جو کچھ ہے یہی کتابیں ہیں اور انہی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے والے علماء ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے نا۔ ان علماء میں آپس میں خوب اختلاف ہے، خوب اختلاف ہے، اختلاف اتنا ہے کہ اختلاف ان سے شرمندہ ہے۔ ہے نا؟ اب ایسے حالات میں ایک جوان مسلمان جو چاہتا ہے کہ پروردگار میں تو تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں اور میں صراط مستقیم چاہتا ہوں، سیدھا راستہ جس میں کہیں کوئی کجی نہ ہو، جو تیری ذات پاک کی معرفت ہمیں عطا کرے، تیری بارگاہ تک پہنچائے، تیری رضا نصیب ہو اور تیرا انعام نصیب ہو، بہشت نصیب ہو، آتش جہنم سے ہمیں گلو خلاصی ہو۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں وہ کام کریں جو تیری پسند کا ہو، اور جب تیری بارگاہ میں پہنچیں تو تیرے انعام کے مستحق ٹھہریں، تیرے عتاب کے سزاوار نہ ٹھہریں۔ بس یہی ہے نا خلاصہ۔ اب اس میں سب سے کامن فیکٹر کون سا ہے؟ قرآن۔ اس کے بعد یہی اختلاف کو شرمندہ کرنے والے اختلاف میں مبتلا علماء، ان سب سے پوچھئے سب سے صحیح حدیث کون سی ہے؟ بہت سی حدیثیں، یہ گئے یہاں گئے، انہوں نے کہا بھی یہ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے، وہ گئے صحیح تو ہے مگر، وہ جیسے مگر آیا ہم نے چھوڑ دیا اسے۔ تیسرے صاحب کے پاس گئے، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہے، آئیے کہاں صحیح تو ہے مگر دربار والے نہیں مانتے۔ ہم نے کہا دربار والے کیا ہوتے ہیں؟ صحیح ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا ہم نے سوچا یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، دوسرے کے بعد ہم کہا ہاں صحیح ہے مگر مانی، ہم نے کہا مانی رہنے دیجئے، لفظ بتا دیجئے حضور نے کہا کیا تھا؟ ہم کہا یہ کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ کہا تھا، آپ یہ کہا تھا، ساری کرۂ عرض پہ آپ چلے جائیں، جن جن حدیثوں کے لیے سب کہہ دیں کہ ہاں حضور نے کہا تھا، اس کی فہرست بنا لیجئے۔ یہ 3 حدیثیں اس سے جدا نہیں ہو سکتی، یہ 4 حدیثیں کیا؟ یہ حدیثیں کہ حضور نے فرمایا نبأنی اللطیف الخبیر، وہ لطیف و خبیر، وہ ذات اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ صراط پر، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں۔ اور صحیحین میں ایک روایت اور بھی ہے کہ حوض کوثر پر حضور ہوں گے اور کچھ لوگ آئیں گے اور کچھ فرشتے انہیں حضور سے دور کر رہے ہوں گے، صحیحین میں ہے، اور حضور کہیں گے انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ اصحابی اصحابی، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں۔ فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہیں رسول سے دور کیا جائے گا۔ اللہ رسول سے کہہ رہا ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ لطیف و خبیر نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیا ہے کہ تمہارے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر تم سے ملاقات کریں۔ تو ایک طرف وہ ہیں جو قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، رسول سے جدا نہیں ہو سکتے، اور ایک طرف وہ ہیں جو جدا ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے۔ تو کیوں نہ ہم ان کا دامن پکڑ لیں جن کے بارے میں اللہ نے اور رسول نے ضمانت دی ہے کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اب اگر ہم توحید لیں تو کس سے؟ قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ۔ نبوت مصطفیٰ کا کوئی مسئلہ ہو کس سے پوچھیں؟ قرآن، اہل بیت مصطفیٰ۔ عصمت کا مسئلہ ہو قرآن، اہل بیت مصطفیٰ۔ صفات ثبوتیہ قرآن، اہل بیت مصطفیٰ۔ صفات سلبیہ قرآن، اہل بیت۔ کیا صفتیں حق میں پائی جاتی ہیں، کیا صفتیں حق میں نہیں پائی جاتی؟ توحید کے بنیادی علمی حکیمانہ اور نظریاتی مسائل کیا ہیں، اور توحید کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ کون بتائے گا ہمیں؟ کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا بس۔